السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا وسندنا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ، ابھی آپ کے سامنے جناب مولانا شیخ ابرار صاحب ندوی مجزلہ العالی نے بہت سی انتظامی باتیں جو اس ادارے کے تعلق سے، آپ کے تعلق سے، آپ کی تعلیمی زندگی اور معاشرت و ثقافت کے تعلق سے، آپ کی ہابی اور عادت کے تعلق سے، آپ کی اخلاقیات کے تعلق سے ضروری تھیں، اس کو آپ کے سامنے تمہیداً انہوں نے ذکر کیا ہے۔ مجھے بھی جو گفتگو کرنی ہے وہ انتظامی ہی باتیں ہیں۔ علمی باتوں کا مقام تو درسگاہ ہے، کلاسز ہیں، وہاں موضوع کے اعتبار سے علمی گفتگو اساتذہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ ہم دانشکدے کے اندر ہیں، درسگاہ کے ایک سب سے زیادہ پاکیزہ مظہر بیت اللہ یعنی مسجد خداوندی اللہ کی عبادت گاہ جہاں کی جاتی ہے اس میں موجود ہیں، لہذا اس سے ہم الگ بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس میں وہ گفتگو بھی آئے گی کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ان دو کے درمیان انعامات خداوندی کا ہم کو مظہر کیوں بنایا گیا ہے، اور یہ چیز ہمیں قرآن پاک سے ملتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا ہے، اور آپ کی صورتحال کو بیان کرتے ہوئے، خصوصی انعام کا ذکر کرتے ہوئے، اور اس انعام کے تناظر میں رب کریم نے آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کی وضاحت بھی فرمائی ہے۔ لیکن سب سے پہلے یہ بات کہ میں نے یہ آیت آپ کے سامنے کیوں پڑھی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر یہ میں کہوں کہ یہ چیلنج ہے اس بات کی، یہ دین اور دین کے جتنے مظاہر ہیں یہ وہ انمٹ نقوش ہیں جس کو مٹایا نہیں جا سکتا ہے، یہ زندگی کو لذت آشنا کرنے کی سلسبیل ہے جس سے تشنہ کامی کا ازالہ ہوتا ہے، اور یہ وہ علاج ہے جس کے ذریعے صحت کامل حاصل ہوا کرتی ہے۔ تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج یعنی عرفہ کے دن نویں ذی الحجہ کو، عرفہ کے دن نویں ذی الحجہ کو
یعنی جس دن یہ آیت نازل ہوئی اس دن کا نام بھی عرفہ ہے، اور عرفہ معرفت سے مشتق، عرفان سے مشتق، تو گویا کہ اس دن کے حصے میں اللہ رب العزت نے جو آخری آیت، جو احکام خدا بندی، قوانین الہی، دستور ربانی اور زندگی کی تب و تاب کو بروکار لانے کے لیے جو اصول و فروع ہو سکتے تھے، رب کریم نے اس کو پیش کیا ہے، لہذا وہ دن عرفہ ہے۔ اور ظاہر معرفت کسی چیز کی حاصل ہو جاتی ہے تو اس کی افادیت، اس کی نافعیت، اس کی صالحیت اور اس کی صلاحیت سے فائدہ اٹھانا آسان ہوتا ہے۔ ایک شخص نینی تال کی طرف اپنے دوست سے ملاقات کے لیے گئے۔ ان کا دوست سرکاری ملازم تھا، اپنے آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب وہ آفس میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ پیپر ویٹ کے طور پر ایک بہت ہی خوبصورت پتھر انہوں نے رکھ چھوڑا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ پتھر کہاں سے لے آئے؟ تو اس نے کہا کہ میں ٹہلنے کے لیے گیا تھا اور پہاڑی کے دامن میں میں ٹہل رہا تھا تو یہ پتھر مجھ کو اچھا لگا تو میں اٹھا کے لے آیا اور پیپر ویٹ کے طور پر میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ وہ شخص جو تھا وہ جوہری تھا، پتھر کی بھی شناخت اس کو تھی۔ ہر پتھر صرف پتھر نہیں ہوا کرتا ہے، دیکھنے میں وہ پتھر ہوتا ہے، لؤلؤ اور مرجان یہ سب بھی پتھر کی شکل ہوتے ہیں لیکن بڑے قیمتی ہوتے ہیں۔ اس کو کون سمجھتا ہے؟ وہ جوہری جو ان کی قیمت سے، حیثیت سے، قدر سے واقف ہوتا ہے۔ تو وہ جوہری تھا جو دوست تھا، اس نے کہا کہ یہ پتھر جو تم نے پیپر ویٹ کے طور پر استعمال کیا ہے، یہ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ فلاں قسم کا پتھر ہے۔ اگر تم اس کو راجستھان میں لے جاؤ اور وہاں جوہری بازار ہے، اس جوہری بازار میں اگر تم اس کو لے آؤ کسی دکاندار کو پیش کرو تو تم کو لاکھوں روپے ملیں گے۔ یہ سننا تھا کہ اس نے کھٹ سے اس کو اٹھایا اور لاکر میں بند کر دیا۔ اب اس کے سامنے وہ چیز کیا تھی؟ ایک جوہر ہے، ایک گوہر ہے، ایک قیمتی پتھر ہے، ایک نادر سرمایہ ہے۔ ابھی تک کیا تھا؟ وہ ایک پتھر تھا، پیپر ویٹ۔ کس چیز نے اس کی قیمت کو بڑھا دیا؟ کس چیز نے اس کی اہمیت کو فروغ دیا؟ کس چیز نے ذہن کو ارتقاء عطا فرمایا؟ کس زاویے سے وہ دیکھنے کے بعد اس کی حیثیت، حقیقت کو سمجھا؟ یعنی ایک فرد کے بتانے سے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بتانا بھی ضروری ہے اور جس کو بتایا جائے توجہ کے ساتھ اس کا سننا بھی ضروری ہے۔ اور سننے کے ساتھ تیسری بات لازم یہ ہے کہ اس پر اعتماد کرے کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ ہمارے حق میں مفید ہے۔ یہ تینوں باتیں اس سے معلوم ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ وہ کہا، اس نے توجہ سے سنا اور وہ اعتماد کر رہا ہے۔ لہذا بعض چیزیں اعتباری ہوتی ہیں لیکن جو چیزیں وجودی ہوتی ہیں وہ مفید ہوا کرتی ہیں، لیکن وجودی شے تک پہنچنے کے لیے اعتباری مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے۔ اعتباری مرحلہ جیسے چولہے میں آگ جلتی ہے، وہ نفس الامر میں آگ ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ چولہے میں آگ جلتی ہے، وہ نفس الامر میں آگ ہے، لیکن ہم کہہ رہے ہیں آگ، تو یہ آگ جو ہے یہ نفس الامر میں آگ نہیں ہے، یہ لفظی وجودی آگ ہے۔ اس کو ہم نے کاغذ پہ لکھا تو یہ کتابی وجود ہے، یہ لفظی وجود ہے،
تو اس کو اعتباری وجود کہا جاتا ہے. ہر چیز کی گویا کہ اسے اعتباری وجود ہے. پانی ہم نے کہا یہ اعتباری وجود ہے، ہم نے لکھا پانی یہ اعتباری وجود ہے، اور ہم نے کہا پانی دے دو یہ بھی اعتباری ایک وجود ہے. لیکن ایک شخص نے گلاس میں پانی بھر کر کے پیش کر دیا، یہ کیا ہے؟ نفسی وجود ہے، یعنی اس چیز کو اس نے پیش کر دیا. لہذا اعتباری وجود کی وادیوں میں بھٹکنے والے کبھی حقیقت تک پہنچ نہیں سکتے. اعتباری وجود مٹی کا بھی ہے، کاغذ کا بھی ہے. بچے پڑھتے ہیں، کلاس جاتے ہیں، اسکولوں میں جاتے ہیں، سیب کاغذ کا بنا ہوا رکھا ہے، مٹی کا بنا ہوا رکھا ہے، ایک اعتباری وجود ہے. ان کو بتانے کے لیے کہ سیب ایسا ہوتا ہے، لیکن اس کو کھانا شروع کر دیں تو انہیں احمق و بیوقوف کہا جائے گا. استاذ کی خفگی کا وہ موجب ہوگا اور اسے اس سلسلے میں عتاب و سرزنش کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن وہی سے اگر پیش کر دیا جائے تو ظاہر ہے اس سے اس کے بہت سے فوائد وابستہ ہیں جو اس کو حاصل ہوں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کی یہ دو قسمیں ہیں، ایک اعتباری وجود ہے اور ایک حقیقی وجود ہے. اللہ نے اپنے فضل سے اس اعتباری وجود سے گزار کر کے آپ کو حقیقی وجود تک پہنچنے کا موقع عطا فرمایا ہے. وَالْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ کی شکل میں وہ سوغات ہے جو رب کریم نے ہم سب کو دیا ہے. لہذا اس کا عرفان ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس کی معرفت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ لہذا اللہ نے اس دن کو بھی معرفت کہا، اس دن کو بھی عرفہ کہا. اور ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ناموں کا بھی اثر ہوتا ہے. اس لیے وہ ایسا عرفہ ہے، ایسا دن ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہماری جو عبادتیں ہیں ان عبادتوں کا تعلق سورج سے بھی ہے اور چاند سے بھی ہے. دونوں سے ہے کہ نہیں؟ ہماری نمازیں کس سے وابستہ ہیں؟ سورج سے. چاند سے نہیں. نماز کس سے وابستہ ہے؟ سورج سے ہے. صبح صادق یعنی جب سورج نکلنے کے قریب ہو تب فجر کی نماز پڑھیں گے، اور جب ڈھل جائے سورج تو ظہر کی نماز پڑھیں گے، اور جب ایک مثل دو مثل تک پہنچ جائے تب عصر کی نماز پڑھیں گے، اور جب ڈوب جائے تو مغرب کی نماز پڑھیں گے، اور جب شفق ابیض کا بھی ازالہ ہو جائے تو عشاء کی نماز پڑھ لیں. تو نماز کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے. روزے کا تعلق صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک تو کس سے ہے؟ سورج سے ہے. لیکن حج کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے، سورج سے نہیں. حج کا تعلق چاند سے ہے. اسی لیے صحابہ کرام نے ایک بات کہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حضور سورج پورا نکلتا ہے اور پورا ڈوبتا ہے، دن مکمل ہوتا ہے، اور یہ چاند کبھی اتنا نظر آتا ہے، کبھی اتنا نظر آتا ہے، کبھی اتنا نظر آتا ہے، کبھی پورا گولا نظر آتا ہے اور کبھی کچھ نظر آتا ہے. ہم لوگوں کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تکلیف کیا ہوتی ہے؟ تکلیف یہ ہوتی ہے کہ ہم دن میں اتنی گرمی شدید ہوتی ہے کہ اس میں ہم سفر نہیں کر پاتے ہیں. صبح 8-9 بجے کے بعد سفر کرنا مشکل ہوتا ہے. اونٹ بھی نہیں چلتے ہیں، تپش بڑھ جاتی ہے. لہذا ہم رات کا انتظار کرتے ہیں، اور چاندنی رات جب ہوتی ہے تو ہمارا سفر بڑی آسانی سے طے ہوتا ہے. لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایام بیض ہوتے ہیں، جب چاند مکمل ہوتا ہے تو ہم رات بھر سفر کر لیتے ہیں. تو اللہ کے رسول یہ چاند بھی مکمل کیوں نہیں نکلتا ہے اور مکمل کیوں نہیں ڈوبتا ہے؟ تاکہ ہم رات میں سفر کریں، آسانی ہو. جس طرح دن روشن رہتا ہے صبح سے لے کر کے شام تک،
یہ اعتراض تو نہیں کہیں گے بلکہ استفسار کہیں گے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استفسار کیا صحابہ نے اپنی ضرورت کے پیش نظر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے استفسار کو سن رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمایا یسألونک عن الأہلہ، وہ آپ سے چاند کے بارے میں، چاندوں کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ لوگوں کے لیے وقت بتانے کا یہ آلہ اور ذریعہ ہے، اور حج کی تعین اس سے ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ حج کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے، لیکن نماز کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ لیکن روزہ جو ہے وہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، یعنی وہ عبادتیں جو سال میں دائر ہوتی ہیں ان کا تعلق چاند سے ہے، اور وہ عبادتیں جو سال میں دائر نہیں ہیں ان کا تعلق سورج سے ہے۔ لہذا آپ دیکھیں تو حج کا تعلق سال میں دائر ہونے سے ہے، یعنی وہ جاڑے میں بھی، گرمی میں بھی، برسات میں بھی۔ ایسے روزہ جاڑے میں بھی، گرمی میں بھی، برسات میں بھی چلتا رہتا ہے، دورانیہ اس کا جاری ہے۔ تو جن کا دورانیہ جاری ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ چاند سے ہے، اور جس کا دورانیہ نہیں ہے اس کا تعلق سورج سے، اس کا تعلق سورج سے۔ پھر جو میں نے عرفہ جو کہا کہ عرفہ اس کو کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ الگ کر کے جو حج بیان کیا گیا ہے، قل ہی مواقیت للناس والحج، مواقیت میں حج بھی ہے کہ نہیں ہے، لیکن الگ کر کے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، وہ اس لیے کہ تاریخ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ چاند کی تاریخ آج ہمارے ہاں جو کچھ ہے، سعودیہ میں ایک دن آگے ہے، تاریخ ایک دن آگے ہے، لیکن حج کی تاریخ ہم وہاں جائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں صاحب آپ کے یہاں تو آج فلاں تاریخ ہے، لیکن ہندوستان میں فلاں تاریخ ہے، امریکہ میں فلاں تاریخ ہے۔ لیکن حج کے زمانے میں جب حج کے لیے آپ جائیں گے اور صرف نویں تاریخ جو عرفہ ہے، عرفات میں سارے حجاج کا ہونا ضروری ہے کہ نہیں؟ اگر 30 لاکھ ہیں تو 30 لاکھ میں ایک فرد بھی کم نہیں ہو سکتا ہے اگر حج کے لیے وہ آیا ہے تو۔ اور سب کی زبان پر کیا ہوگا؟ آج عرفہ کا دن ہے، آج نویں تاریخ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ہم ہندوستان میں ہیں، ہمارے ہاں 8 ہیں ہم تو 8 مانیں گے، ہم امریکہ والے ہیں ہمارے ہاں تو 10 ہیں ہم 10 مانیں گے، نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عرفان کو، اس معرفت کو، اس شناسائی کو، اس آشنائی کو بیان کرنے کے لیے مواقیت کے ساتھ ساتھ حج کو الگ کر کے بیان فرمایا۔ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اور یہ ایسا عرفان ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میرے کلام کا عرفان حاصل کریں، اس لیے کہ آخری آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، جس میں کلام کمال ظاہری کو بھی بتایا گیا ہے اور کمال باطنی کو بھی بتایا گیا ہے، اور کمال ظاہری اور باطنی کا جو وجود مظہر ہو وہ پسندیدہ قرار پاتا ہے، اس سے راضی ہوا جاتا ہے، اس کو دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے، اور جس چیز سے خوشی ہوتی ہے اس کمال ظاہری اور باطنی کی بنیاد پر اس کو ایک ایسا استحکام ملتا ہے جس پر زوال کی کوئی آنچ، کوئی داغ، کوئی دھبا نہیں لگ سکتا۔ لہذا اللہ رب العزت نے فرمایا اکملت لکم دینکم، تمہارے دین کو کامل کر دیا۔ یہ کمال ظاہری ہے، یہ کمال ظاہری ہے، دین سے مراد عقیدہ ہے۔ لہذا آپ دیکھیے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر کے 1,24,000 پیغمبر تشریف لے آئے، اور ہر ایک کا دین ایک تھا۔ سب توحید کے حامل تھے کہ نہیں تھے؟
سب توحید کے حامل تھے، کوئی فرق نہیں ہے۔ اسلام نے بھی توحید کی دعوت دی، لہذا اللہ نے کہا اب وہ توحید کی دعوت جس کا سرا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں، اور جن کی زبان سے جو ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ ترانہ اور یہ نغمہ جو ہے نکلا ہے، آج اس کی تکمیل جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اور اس انبوہ کے ساتھ، اس مجمع کے ساتھ عرفات کے میدان میں سب کی زبان پہ یہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ توحید آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ایک زبان ہو کر کے، عرب ہوں یا عجم ہوں، مشرقی ہوں یا مغربی ہوں، کسی زبان کے وہ حامل ہوں، لیکن ہر ایک کی زبان پر اس عرفان نے ان کو ایک دھاگے میں پرو دیا ہے اور ایک لڑی میں ان کو باندھ دیا ہے، اور وہ سب کی زبان سے اس کا مظہر وہ بن چکا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ لہذا اسلام اسی عقیدے کے حامل دین کو کہا گیا۔ تو یہ کمال ظاہری ہے، اور کمال باطنی اتمام نعمت، انعام خداوندی پھر اللہ نے اس توحید، اس عقیدے کے مظاہر اللہ نے دیے، عبادات کی شکل میں، معاشرت کی شکل میں، اخلاقیات کی شکل میں، معاملات کی شکل میں، کتاب الہی کی شکل میں، سنن نبویہ کی شکل میں، اور پھر ان کے لیے اللہ رب العزت نے ادارے بنوا دیے، مدارس قائم کرا دیے، مسجدوں کا وجود ہوا، تنظیمیں بنی، تحریکیں اٹھیں، اور یہ ساری چیزیں جو اس کی خدمت پر معمور ہو کر کے وہ ایک عرفہ جو عرفان اپنی ذات کے ساتھ ساتھ عرفان خداوندی کا مظہر ہے کہ وہاں اور کسی کا نام لیا ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ دنیا کے کسی گوشے میں اللہ کے سوا کسی کا نام نہ لیا جائے، لہذا وہ عرفان ہے کہ نہیں۔ تو یہ کمال ظاہری بھی اکملت لکم دینکم، اور کمال باطنی اس کو سمجھنے کے لیے دیکھو، اگر دیکھنے میں عام بڑا اچھا بالکل گولڈن کی طرح سے سنہرا ہے، اچھا لگ رہا ہے، تو یہ کمال اس کا ظاہری ہے کہ نہیں؟ اور اس کا جب بودا آپ نے لیا تو انتہائی شیریں ہے، شیریں کے ساتھ ساتھ لذیذ بھی ہے، ذائقہ دار بھی ہے، اور خوشبو بھی اس کے اندر موجود ہے، تو یہ کمال باطنی ہے کہ نہیں؟ آسانی کے ساتھ آپ اس کو کھا بھی لے رہے ہیں اور وہ ہضم بھی ہو جا رہا ہے، کوئی پریشانی ہاضمے میں نہیں ہے، اور ایک لذت ایسی مل رہی ہے کہ طبیعت کے اندر نشاط اور شگفتگی کا احساس ہوتا ہے، تو یہ کمال باطنی ہے، یہ کمال باطنی ہے۔ تو اللہ نے ایسا دین دیا جو کمال ظاہری کا بھی آئینہ دار ہے اور کمال باطنی کا بھی اس کے اندر مظہر موجود ہے۔ جب اتنا ہے تو اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا؟ لہذا اللہ نے اعلان فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، وہ اسلام ہے اور اس سے میں راضی ہوں، اور جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کو کوئی ختم کر سکتا ہے؟ جس سے اللہ راضی ہو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ راضی ہے مدارس سے، اللہ راضی ہے طلباء سے، اللہ راضی ہے اساتذہ سے، اللہ راضی ہے یہاں کے نظام سے، اللہ راضی ہے یہاں کے کتب خانے سے، اللہ راضی ہے یہاں کے لائبریری سے، اللہ راضی ہے یہاں کے قوانین اور نظام سے۔ لہذا ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں بھی راضی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کیوں نہیں بول رہے ہو بھائی؟ راضی ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ جس سے اللہ راضی ہے اس سے ہم آپ راضی نہیں ہوں گے؟ راضی ہوں گے۔ تو جو باتیں بھی ہیں وہ سب رضا کی ہیں، وہ سب رضا کی ہیں، اور جہاں رضا آئے گا وہاں سزا نہیں ہے، جہاں رضا ہے وہاں سزا نہیں ہے، بلکہ وہاں پر اللہ کی طرف سے اس کے لیے جزا ہی جزا ہے۔ تو رضا سے جزا کا واسطہ ہے، سزا کا واسطہ نہیں۔ ہاں اس کے خلاف جب ہوگا تو جزا سے اس کا پہلو ہٹ جائے گا اور سزا کی طرف وہ آئے گا۔ لہذا جہاں رضا ہے وہاں یہ دو چیزیں بھی ہیں،
ایک کانٹا ہے، ایک پھول ہے، جزا پھول ہے اور سزا کانٹا ہے۔ تو کانٹے سے بچا جاتا ہے کہ نہیں بچا جاتا ہے؟ گلاب کا پھول آپ لینے جائیں، توڑنے جائیں تو کانٹا تو ہے کہ نہیں اس میں؟ اس کانٹے سے بچ کر کے ہم اس کو لیتے ہیں۔ جھاڑیوں کے ان شاخوں سے گزرنا ہے جس میں کانٹے ہیں، تو اپنے دامن کو سمیٹ کر کے آپ گزرتے ہیں کہ نہیں گزرتے ہیں؟ سمیٹ کر کے گزرتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین، آپ کبھی جھاڑیوں کے درمیان سے گزرے ہیں؟ فرمایا کہ ہاں گزرے ہیں۔ کہا کس طرح سے گزرے ہیں؟ کہا اپنے دامن کو اچھی طرح سمیٹ کر کے اور کانٹوں سے بچتے بچاتے ہم گزرے ہیں۔ فرمایا کہ یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے۔ شیطانی کانٹے آپ کو چبھنے کے لیے تیار ہیں اور شیطان چبھونے کے لیے تیار ہے، اس میں اپنے دامن کو سمیٹ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذرا دباتے ہوئے، اس پر کنٹرول کرتے ہوئے آپ گزر جاتے ہیں اور اس مقصود کو حاصل کر لیتے ہیں جس کے لیے آپ تیار ہیں، آئے ہیں، آپ کامیاب ہیں، بامراد ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے سامنے اس حقیقت کو کھول کر کے رکھ دیا ہے۔ تو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اگر اس آیت کے تناظر میں دیکھا جائے تو اللہ رب العزت نے اس ادارے کو اس وصف میں ممتاز کیا ہے۔ اس کا کمال ظاہر بھی ہمارے سامنے ہے اور کمال باطن سے بھی ہم فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اللہ نے کیسے آفتاب و ماہتاب یہاں پیدا کیے، کیسا ذخیرہ کتابوں کا یہاں رکھا گیا، کیسے مظاہر یہاں اس نے پیدا کیے، کیسی صفائی و شگفتگی کا ماحول و فضا اس نے ہم کو دیا ہے، اور کیسے اساتذہ ہوتے رہے اور آج بھی ہیں، اور کتنے طلباء اور کیسے طلباء، کس طرح ان کو یہاں رہنے اور ثقافت و تربیت کا لحاظ کیا جاتا ہے، صبح سے شام تک ان کو بنانے کی فکریں یہاں ہیں۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم کا ایک مظہر یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کیوں ہے؟ تاکہ آپ کامل بن جائیں، ظاہر کے اعتبار سے بھی کامل بنیں، وضع قطع کے اعتبار سے بھی آپ کامل بنیں، ذہن و دماغ کے اعتبار سے بھی کامل بنیں، اور اس کے ساتھ ساتھ باطنی تخلیقات جو آپ کے اندر اللہ رب العزت نے آپ کے اشہب خامہ کے ذریعے اور متاع دل کے ان قطروں کے ذریعے زندگی کے اوراق پر سنہرے حروف میں اس کو ظاہر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کو حاصل کرنے والے آپ نے، تو آپ کا کمال باطنی ظاہر ہوگا کہ نہیں ہوگا، اور اللہ اس سے راضی ہوگا کہ نہیں راضی ہوگا۔ اسی تناظر میں ہمارے شیخ مولانا ابرار صاحب کی باتیں تھیں، جو موبائل سے جس کی وبا اتنی پھیل گئی ہے کہ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے کہ نہیں؟ کووڈ سے زیادہ خطرناک ہے۔ کووڈ تو صرف جان لے لیتی اور گئے جو شہید ہو گئے، لیکن یہ موبائل وہ ہے کہ ہماری اخلاقیات کو کفن اڑا دیتا ہے، ہماری صلاحیتوں کو ثبوتاز کر دیتا ہے، ہماری ترقی کی راہوں کو مسدود کر دیتا ہے، ہماری نظر اور فکر کو اس پر قدغن عائد کر دیتا ہے، ہماری تیز اور سواریاں ڈھیلی پڑ جاتی ہیں اور ہمارا ذہن و دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ نتیجہ ہے کہ صبح کے وقت درجے کی حاضری متاثر ہوتی ہے، چہرے پر نور کے بجائے سیاہی پتی ہوتی ہے، قطروں ولا ذلہ، قطروں و ذلہ کا جو ہے ثبوت پیش کرتا ہے، پھر وہ بیٹھتا ہے تو اکتائے ہوئے ملل و سامہ کا ایک مظہر بن کر کے بیٹھتا ہے۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ملل و سامہ بد اخلاقی کا سب سے اعلیٰ ترین ایک مظہر ہے، یعنی ناکامی کا، نامرادی کا، جفا کا، عیب کا، داغ و دھبے کا ایک مظہر ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ملل و سامہ کہتے ہیں۔ اکتاہٹ، انتشار، لاابالی پن، بے فکری، لہذا درجے میں بیٹھ کر کے یہ چیز پیش آتی ہے۔ آپ اپنے
زندگی کو اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنے اوپر کنٹرول رکھیے. اگر آپ کنٹرول رکھیں گے تو کوئی ایسا نہیں جو آپ کو بگاڑ سکے. شیطان نے تو پہلے کہہ دیا الا عبادک الصالحین، ہاں میں سب تو کوشش کر لوں گا لیکن آپ کے جو صالح لوگ ہیں، بندے ہیں، ان پر ہمارا کچھ نہیں چلے گا، کچھ نہیں چلے گا. لیکن ہم کریں گے تو سب کے ساتھ. ہم تو سب کو لئن اخرتنی الی یوم القیامہ لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعيدهم وما يعيدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. شیطان نے چیلنج دے کر کے اللہ کے حضور میں کہا ہے ہم تو ایسا کریں گے، ان کو رگڑ کر کے رکھ دیں گے، یہی نہیں ان کی ذریت آنے والی نسلوں کو نہیں چھوڑیں گے، مگر تھوڑے سے لوگ جو بچ جائیں گے وہ آپ کے ہوں گے. اللہ نے کہا کہ بہت اچھا، جاؤ جسے چاہو اپنی راگ راگنی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے، گانے کے ذریعے اور دوسری چیزیں جو غفلت شعار ہیں ان کے ذریعے تم ان کو چاہو اپنے میں شامل کر لو. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، راگ راگنی ہے کہ نہیں؟ صوت، بصوتک ورجلک، اور ایسے افراد ان کے پیچھے لگا دے کہ وہ نہیں چاہتے ہیں، نیک ہیں لیکن ان کو لے جا رہے ہیں، ایک کپ چائے کے لیے 2 گھنٹے ضائع کرا رہے ہیں. تو رجلک ہو گئے کہ نہیں؟ سائیکل سے تو نہیں کمرے میں جائیں گے نا، پیدل جائیں گے نا، ماشین جائیں گے نا، لہذا وہاں سے لے کر کے آئے 2 گھنٹے ضائع. اور اگر اور ذرا طبیعت موج پہ آ گئی تو کہتے ہیں بھائی چلو آج امین آباد میں چائے پئیں گے، آج جو ہے صاحب ٹونڈے کبابی کے یہاں چل کے کباب کھائیں گے. تو ظاہر ہے وہ کئی گھنٹے اس میں ضائع کرتے ہیں. پھر جاتے ہوئے نہ جانے نظر کہاں کہاں بھٹکتی ہے، ذہن کہاں کہاں جو ہے بھٹکنے کا شکار ہو جاتا ہے. اور نتیجہ یہ ہے کہ ان سب کے ساتھ، ان تمام آلائشوں کے ساتھ، ان تمام گندگیوں کے ساتھ، وہ تمام ظلمتوں کے ساتھ، وہ تمام سیاہیوں کے ساتھ، وہ تمام تاریکیوں کے ساتھ آوارگی کے کفن بردوش ہو کر کے جب وہ آتے ہیں تو وہ ایک ایسے میت کی طرح ہوتے ہیں جس کے اندر کوئی حرکت نہیں. لا حراک لہ، یعنی حرکت صالح ان کے اندر سے سلب کر لی جاتی ہے. نتیجہ یہ کہ نماز ان کی چھوٹتی ہے، جماعت ان کی چھوٹتی ہے، تلاوت ان کی چھوٹتی ہے، مطالعہ ان کا چھوٹتا ہے. جبکہ یہ وہ ادارہ ہے لوگوں عزیزو، یہ وہ ادارہ ہے. میں نے بہت سے ادارے دیکھے اور الحمدللہ ابھی میں امریکہ گیا، کینیڈا گیا، انگلینڈ گیا، ایک عشرہ ہمارے پروگرام ہوتے رہے. وہاں کے دارالعلوم میں گیا، وہاں بخاری شریف کا درس دیا، بخاری شریف کی سندیں دیں. اللہ کا شکر ہے اس ادارے کی برکت سے، اس ادارے سے نسبت کی بنیاد پر اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی. اور ابھی 2 روز پہلے ایک صاحب اپنے 2 فرزندوں کو لے کے آئے، یہاں داخل کرایا. مجھ سے انہوں نے کہا کہ میں اس لیے ان بچوں کو لایا ہوں، سعودیہ میں ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہیں، میں اپنے بچوں کو اس لیے لایا ہوں کہ میں نے وہاں دیکھا کہ ندوی کو جو اللہ نے عزت بخشی ہے وہ کسی ادارے کو نہیں. ندوی کہنے پر، ندوے میں کے انتصاب کی بنیاد پر لوگ عزت اور افتخار سے نام لیتے ہیں. اور مجھے تو خود اندازہ ہے، مصر میں جب میں تھا جامعہ ازہر کے اندر تو وہاں دارالعلوم میں پرنسپل سے ملنے کے لیے، عامر سے دارالعلوم جو وہاں کے، اور میں نے اپنا کارڈ بھیجا محمد خالد ندوی دیکھ کر کے پرنسپل اٹھ کر کے باہر آ گیا اور انہوں نے کہا خوشی کا اظہار، مرحبا مرحبا. حضرت کا تذکرہ کہا ہوا ابویا، وہ میرے باپ ہیں، وہ میرے باپ. حضور حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے اللہ رب العزت نے آپ کو اس ادارے میں پہنچایا، اس ادارے نے آپ کو قبول کیا، تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو بھی آپ قبول کریں. ہم اگر آپ کو قبول کرتے ہیں تو آپ پر فرض نہیں ہے کہ آپ ہمیں قبول کریں.
شوہر نے بیوی کو قبول کیا تو بیوی فرض ہے نا کہ شوہر کو بھی قبول کرے. تو ادارے نے آپ کو قبول کیا تو آپ پر فرض ہے کہ ادارے کو قبول کریں. اگر آپ یہاں کے ضابطے کو، قوانین کو، دستور کو، نظم کو اگر آپ قبول نہیں کرتے ہیں تو آپ نے ادارے کو قبول نہیں کیا. اور یک طرفہ قبولیت سے مانے ہے. یک طرفہ قبولیت سے مانے ہیں. وجودیت کی نفی تو نہیں کی جا سکتی، لیکن وجود و قبول میں فرق ہے کہ نہیں؟ فرق. حدیث آپ پڑھتے ہیں، ہاں، لا تقبل صلاۃ بغیر طہور، پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں؟ قبولیت کیا ہے؟ وجود کے اعتبار سے تو کوئی پڑھے، بلا وضو بھی پڑھے، بغیر وضو کے پڑھے تو آپ کہیں گے نماز پڑھ رہا ہے، کہیں گے نہیں کہیں گے؟ وجود تو ہو گیا لیکن قبول نہیں. تو اگر آپ نے یہاں پر جس طرح ادارے نے آپ کو قبول کیا ہے، اس طرح ادارے کو آپ قبول کر لیں تو سارا مسئلہ بن جائے گا، نہیں بن جائے گا. پھر جب ہم آہنگی ہوگی تو ظاہر ہے کہ کوئی دوئی باقی نہیں رہے گی، کوئی ثنویت باقی نہیں رہے گی. ایک رنگ اور ایک آہنگ ہوگا تو ایسا سنگ میل ثابت ہوگا. لہذا وردیت بالاسلام دینا، یہ اللہ کے رسول نے کہلایا ہے. میں راضی ہو گیا اسلام سے. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں رضیت باللہ. اللہ کے رسول کے چہرے انور پر آپ نے غصے کا اثر دیکھا تو فوراً جھک گئے. اے اللہ کے رسول، میں راضی ہوں اسلام سے، میں راضی ہوں اللہ سے، میں راضی ہوں رسول اللہ سے. قبول کی بات ہے کہ نہیں؟ انہوں نے قبول کر لیا کہ آپ نے جو دعوت دی، آپ نے جو ثقافت دی، آپ نے جو ہمیں طریقہ دیا، اے رب، اے اللہ کے رسول، ہم اسے قبول کرتے ہیں. قبولیت سے زندگی بنتی ہے اور قبولیت سے انسانی زندگی ترقیوں کے منازل طے کرتی ہے. لہذا ہمیں اس قبولیت کو سمجھنا بھی چاہیے، اس کا عرفان ہونا چاہیے کہ ہم کہاں پہ ہیں. لہذا قبولیت کا یہ مظہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو قبول کیا ہے. اللہ قبول کرتا ہے تو راہیں کھولتا ہے. آپ کیسے کیسے آئے ہیں آپ جانتے ہیں، لیکن علم کی راہ پہ ہیں. تو حضرت امام شافعی مکے میں پیدا ہوئے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مکے میں پیدا ہوئے. نادار خاندان کے تھے، بہت غریب تھے. مدینہ منورہ گئے. حضرت امام مالک کی خدمت میں رہے، تعلیم حاصل کی. بڑے ذہین و ذکی تھے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ وہ عراق جائیں، کوفے جائیں اور وہاں جا کر حضرت امام ابو یوسف سے جا کر کے پڑھیں، ان سے جو ہے علم حاصل کریں. لیکن کوفہ جانے کے لیے حضرت امام شافعی کے پاس پیسے نہیں تھے. استاذ یعنی حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے سارا نظم کیا ان کو. حضرت امام شافعی کوفہ پہنچے، لیکن اس کے پہلے حضرت امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا تھا. ان کی جگہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا. جب حضرت امام شافعی پیدا ہوئے تو ان کا انتقال ہو گیا. حضرت امام ابو یوسف کا بھی انتقال ہو گیا. وہاں پہنچے تو حضرت امام محمد لہذا ان کی درسگاہ میں بیٹھے، ان سے علم حاصل کیا اور اتنا حاصل کیا، دیکھو قبولیت کی بات ہے یہ. انہوں نے قبول کر لیا حضرت امام محمد کو، اور امام محمد نے حضرت امام شافعی کو قبول کیا. ایسا قبول کیا کہ استاد شاگرد کو قبول کر لے تو کوئی اس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. ایسا قبول کیا کہ جب وہ قاضی تھے یمن میں تو حکومت کے خلاف کوئی بات انہوں نے کہہ دی تھی. لہذا حکم ہوا کہ ان کو پکڑ کر کے لایا جائے. ہارون رشید کے دربار میں ان کو یمن سے بغداد تک کس حال میں لایا گیا؟ گدھے پر بٹھا کر کے، الٹا بٹھا کر کے، یعنی گدھا جا رہا ادھر تو رخ ایسے، پا بجولا یعنی زنجیر اور مشکیں بدھی ہوئی، یمن سے ان کو بغداد لایا گیا. حضرت امام شافعی امام محمد کے شاگرد تھے. اور وہ چیف جسٹس تھے. ہارون رشید کے اس میں چیف جسٹس تھے عباسی حکومت.
ہارون رشید نے کہا کہ ان کا ذرا سے یہ نوجوان ہیں، ان کو سمجھائیے۔ انہوں نے کہا بہت اچھی بات ہے، سمجھ گئے۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے ہارون رشید کے ذہن کو صاف کیا۔ حضرت امام شافعی کو قبول کر لیا تھا پڑھنے کے زمانے میں، تو بعد میں بھی یہ رشتہ مفید ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ استاد اور شاگرد، ادارہ اور ادارے میں فائدہ اٹھانے والے جب ادارے کو قبول کر لیتے ہیں، استاذ کو قبول کر لیتے ہیں، تو وہ رشتہ اتنا مفید و نافع و صالح ہوتا ہے کہ زندگی کے ہر دور میں اس کی افادیت ظاہر ہوتی رہتی ہے۔ تو حضرت امام شافعی امام محمد سے کہتے ہیں کہ حملت وقرئی ان محمد وقر بعیر ان محمد، میں نے امام محمد سے اونٹ کے بار کے برابر ہم نے علم حاصل کیا ہے۔ وقر ہے، وقر کہتے ہیں اونٹ یا گدھے کو آپ نے دیکھا ہوگا، اس کی پشت پہ دو طرف بوجھ ہوتا ہے، 6 من اونٹ جو ہے بار اٹھا سکتا ہے، بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ ایک بوجھ 3 من کا ادھر ہوتا ہے اور دوسرا ادھر ہوتا ہے، اور اسی کے اوپر سوار بھی ہوتا ہے، سارباں بھی بیٹھ جاتا ہے۔ تو وقر بعیر سے مراد وہی ہے، گویا 6 من کتابیں جو حضرت امام شافعی نے حضرت امام محمد سے پڑھی تھی، وہ کتابیں وہ لے کر کے وہاں سے چلے، اتنا علم حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو امام بنایا۔ وہاں سے جب نکلے تو مکہ مکرمہ نہیں آئے، سیدھے بغداد پہنچ گئے۔ کوفہ سے کہاں گئے؟ بغداد گئے۔ بغداد جانے کے بعد وہاں پر حضرت امام احمد بن حنبل نے ان سے علم حاصل کیا، ان کے استاذ وہ ہوئے، اور وہاں سے پھر وہ مصر چلے گئے اور مصر 2 سال رہے۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی، اور امام شافعی کا مزار وہاں پہ ہے، میں گیا ہوں، اشارے ثواب بھی کیا ہے، ان کے مزار پر بھی حاضری ہوئی ہے، اور وہ دارالعلوم کی عمارت بھی موجود ہے جس میں حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا درس ہوتا ہے۔ لہذا یہ 2 مکتب فکر، ایک مکتب فکر تھا جس کو مکتب حجازی کہا جاتا تھا، جس کے سرخیل کون تھے؟ حضرت امام مالک تھے۔ امام مالک کے شاگرد کون تھے؟ حضرت امام شافعی تھے۔ اور حضرت امام شافعی کے شاگرد کون تھے؟ حضرت امام احمد تھے۔ اور مکتب عراقی کے سرخیل کون تھے؟ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد کون تھے؟ امام ابو یوسف تھے۔ امام ابو یوسف کے ساتھ ساتھ امام محمد بھی تھے، اور امام محمد کے ساتھ ساتھ امام ظفر بھی تھے، امام وقی بھی تھے، امام عبداللہ ابن مبارک بھی تھے، اور نہ جانے کتنے شاگرد تھے جو مکتب حجازی کے ساتھ ساتھ مکتب عراقی سے وابستہ۔ لیکن ایک چیز پہ آپ غور کیجیے کہ مکتب حجازی کو اللہ نے بہت فروغ دیا، یعنی مالکی، شافعی، حنبلی، یہ تینوں جو ہے مکتب فکر جو ہے وہاں سے وجود، مکتب حجازی، جن کا زور حدیث پہ تھا، لیکن وہ محدث فقہا تھے۔ اور وہاں مکتب عراقی میں حضرت امام اعظم کے ساتھ یہ حضرات ہیں، لیکن انہوں نے الگ سے کوئی اپنا مکتب نہیں بنایا۔ وہی رہا جو مکتب عراقی کے حامل سرخیل حضرت امام ابو حنیفہ ہیں۔ سارے اقوال مبسوط کے اندر حضرت امام محمد کے بھی، حضرت امام ابو یوسف کے بھی، امام ظفر کے بھی، ہدایہ کے اندر بھی سب موجود ہیں کہ نہیں ہے؟ الگ سے کوئی مسلک نہیں ہے۔ نہیں، یہ اختلاف کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا، یہاں اختلاف کیوں ہوا، وہاں اختلاف نہیں ہوا؟ اختلاف یہاں اس لیے ہوا کہ ہم مسائل پیش آتے تھے تو اجتہاد ہوتا تھا۔ میری بات سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ مکتب حجازی میں جب مسئلہ پیش آتا تھا تو اجتہاد ہوتا تھا کہ اس میں کیا چیز شریعت کے مطابق کیا حکم نافذ ہونا چاہیے۔ رمزی طور پر امام مالک کا نام آ گیا، سرخیل وہ تھے۔ جب مالکی ہو گئے ان کے ماننے والے
تو شافعی ہو گئے امام شافعی کے ماننے والے، حنبلی ہو گئے امام احمد کے ماننے والے، اس لیے کہ مسئلہ جب پیش آیا ایک مسئلے میں تینوں نے اجتہاد کیا تو 3 طرح کا اجتہاد ہو گیا، رائے کا اختلاف ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو 3 مسلک ہو گئے۔ اور وہاں 500 سال بعد جو مسئلہ پیش آ سکتا تھا مفروضات کے دائرے میں، اس پر بیٹھ کر کے اس پوری اکیڈمی نے اس پہ غور کیا کہ اگر یہ چیز پیش آ جائے، اگر یہ چیز پیش آ جائے تو اس میں شریعت کا کیا حکم ہوگا، تو وہاں اسی وقت طے ہو گیا کہ یہ حکم ہوگا، تو وہاں کوئی اختلاف ہونے کا سوال ہی نہیں ہو سکتا تھا۔ لہذا مکتب عراقی سالڈ رہا، لیکن مکتب حجازی میں تنوع پیدا ہوا۔ یہ صنفی نہیں بلکہ نوعی جو ہے اعتبار ہے جو ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب کو حق سمجھتے ہیں، سب کی قدر کرتے ہیں، سارے اجتہادات اور مجتہدین ہمارے لیے جلیل القدر ہیں، اللہ نے ان کے ذریعے دین کا کام لیا ہے، لہذا ہمارے لیے یہ اسوہ ہیں، کیسی محنتیں ہوئی ہیں، ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے یہاں اس ادارے کو قبول کیا ہے، تو صحیح معنوں میں قبولیت ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ لہذا میرے عزیزو، میں نے اس لیے سنایا کہ کیسی کیسی محنتیں کی لوگوں نے، کیسی سرپرستیاں ہوئی ہیں۔ آج تمہاری بھی سرپرستی ہو رہی ہے، تمہارے کھانے کا نظم، پہننے کا نظم، رہنے کا نظم، اور جو کمزور طلبہ ہیں ان کے اور دیگر ضرورتوں کا لحاظ اسے ادارہ کر رہا ہے۔ اور یہ ادارہ کمال ظاہری اور کمال باطنی دونوں کا مظہر ہے، قدیم صالح اور جدید نافع اس کا طرہ امتیاز ہے۔ اللہ نے تمہیں یہاں بھیجا ہے، لہذا اس کی فکر کرو، اپنے آپ کو بناؤ اور سنوارو، اور جو اس کی تمام تر سہولتیں ہیں اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ میں نے ایسے ادارے بھی دیکھے ہیں جہاں بڑی قیمتی کتابیں لگی ہوئی ہیں، دیکھ کر کے رشک ہوا مجھے۔ ابھی میں کینیڈا میں ایک مدرسے میں مسجد کا بڑی شاندار کتابیں لگی ہوئی، رشک ہو رہا تھا یہ کتابیں کاش، فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، لیکن کوئی ہاتھ لگانے والا نہیں، موقع ہی نہیں کسی کو، نہ پڑھانے والے کو موقع ہے نہ پڑھنے والے کو موقع ہے، صبح سے شام تک ڈالر کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ نتیجہ ہے کہ کتابیں تو بہت شاندار ہیں، اللہ رب العزت نے یہاں پر موقع دیا۔ آپ کتب خانہ بھی اتنا عظیم کتب خانہ، آپ کی لائبریری کلیت الشریعہ کی لائبریری، کلیت اللغہ کی لائبریری، اور یہاں تک کہ لوور درجات کے لیے وہ بھی لائبریری، پھر آپ کے ہر بورڈنگ کے اندر لائبریری، اور یہاں تک کہ جمعیت الاصلاح کی لائبریری، یہاں تک کہ انداز العربی کی لائبریری۔ یہ کس لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے، اجنہ کے لیے تھوڑے، دیہاتیوں کے لیے تھوڑے۔ آپ یہاں آ گئے، اب دیہاتی نہیں ہیں، 2 ہاتھی ہیں، ہے کہ نہیں؟ دونوں ہاتھ سے سمیٹیے، 2 ہاتھی بن جائیے، اور دیہاتی تو آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا، دیہات ہاں تو دینے والے دیتے بھائی کہ کچھ لو تب نہ دو گے، ہاں تو دیہات کو بھی دیہات اس لیے کہا جاتا ہے کہ دیہاتی ہم کو گیہوں دیتا ہے، دیہات ہم کو چاول دیتا ہے، دیہات ہم کو سارے مسالے دیتا ہے، شہر کیا دیتا ہے؟ اینٹ دیتا ہے، پتھر دیتا ہے، تو اس لیے اس کو دیہات کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ ہاں لیکن دیہات سے ان تمام چیزوں سے استفادے کے لیے 2 ہاتھ چاہیے کہ نہیں؟ لولا اور لنگڑا استفادہ کر سکتا ہے، تو آپ یہاں آ گئے دیہات سے، تو اب 2 ہاتھ آپ استعمال کیجئے، انشاءاللہ ثم انشاءاللہ آپ دینے والے بنیں گے، لینے والے بھی بنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ بحرف می تما گفتن تمنائے جہان را، من الشوق حضوری طول دادم داستان را۔ تم نوجوان ہو، تمہارے درمیان بیٹھتا ہوں تو مجھے بھی جوانی یاد آتی ہے، سمجھ گئے؟ میں تھکتا نہیں ہوں تمہارے درمیان ہونے سے۔ ہاں ایک لطیفہ سنا ہے، ہنسو گے زیادہ نہیں نا؟ ایک بوڑھے میاں تھے، ان کو شادی کی فکر ہوئی، 70 سال سے عمر زیادہ تھی۔ ایک نوعمر دوشیزہ کو انہوں نے راضی کر لیا شادی کے لیے، کچھ پیسے ویسے کچھ دیا ہوگا۔ اس دوشیزہ نے کہا کہ ہماری 2 شرط، ہم شادی کے لیے تیار ہیں لیکن 2 شرط۔ کہا کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے، نمبر 1۔
نمبر 1 شرط یہ ہے کہ آپ کبھی بوڑھوں میں نہیں بیٹھیں گے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ گھر میں کبھی آپ دروازے سے نہیں داخل ہوں گے، 4 دیواری پھاند کر کے آئیں گے۔ اب ان کے لیے صاحب 70-72 سال کی عمر اور صاحب شرط دوسری کہ پھاند کر کے آ رہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ بھی ایک دیوانگی ہوتی ہے جو دریا بند کر دیتی ہے، ٹرین کے سامنے اچھال دیتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے میاں نے قبول کر لیا، اب وہ نوجوانوں میں بیٹھنے لگے۔ ایک دن ان کے ساتھیوں نے کہا کہ وہ بڑے میاں آج کل کہاں رہتے ہیں بھائی، سمجھ میں نہیں آتی بات۔ کسی کے ہاتھ لگ گئے تو پکڑ کر کے اپنی مجلس میں وہ لوگ لے گئے۔ اب وہ سارے بوڑھے جمع تھے۔ اب وہاں بات چلی، کسی نے کہا یار کان میں بڑی شدید تکلیف ہے، میں نے علاج کیا تو اس سے اب اس میں بھی تکلیف شروع ہو گئی۔ کسی نے کہا کہ دانت اکھڑوا دیا پھر بھی دوسرا دانت جو ہے متاثر ہے۔ کسی نے کہا ارے باپ کیا کہہ رہے ہیں، یہاں تو بلڈ پریشر اتنا ہائی ہے کہ کہاں گر جاؤں کہاں لڑ جاؤں۔ یعنی ہر ایک نے اپنے آزار بیان کیے، اتنا بیان کیا کہ سنتے سنتے یہ بھی آزار کا ایک آماجگاہ بن گیا۔ اب جب گھر گئے تو 4 دیواری پھاندنے کی طاقت ہی نہیں تھی۔ اب کیا کریں، بڑی کوشش کی، 4 دیواری پھاند نہیں پائے۔ تب انہوں نے کنڈی کھٹکھٹائی اور آواز دی کہ آپ کھولیے، تو بیوی سمجھ گئی۔ بیوی نے کہا میں نے کہا تھا نا کہ بوڑھوں میں نہ بیٹھیے گا۔ تو اس صحبت کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا بھائی؟ لہذا تم جاہلوں میں بیٹھو گے، بازاریوں میں بیٹھو گے، آواروں میں بیٹھو گے، اور یہ موبائل تو آوارگی کا مرکز ہے نا، اس میں بیٹھو گے تو تمہارے اندر یہی صفات پیدا ہو گئے۔ وہ بیچارہ 4 دیواری نہیں پھانس سکا، جو پھانس کے جاتا تھا وہ چند منٹ بیٹھنے کا اثر یہ ہوا۔ تو ظاہر ہے کہ تم جوان ہو، تمہارے درمیان بیٹھنے، تم سے مخاطب ہونا یہ شرف ہے کہ نہیں ہے، لیکن بہرکیف ملل و سامہ نہ ہو۔ اللہ ہم سب کو اس سے حفاظت فرمائے، اور جو باتیں عرض کی گئی ہیں ہم سب کے لیے مفید بنائیں۔ اپنے آپ کو بناؤ، اپنے آپ کو سنوارو، اپنی مشاط کی کہو اور شان کش زلف کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ تم جہاں بھی رہو گے تم ہی تم ہوگے، تمہاری قدر ہوگی۔ اپنے آپ کو بناؤ، عزم و ارادہ کرو، عزائم کرو، ہم دوش ثریا تو نہیں ڈر کچھ، پس مہر مبی انجم کی تابانی نہیں جاتی۔ نہیں مشکل کوئی مشکل سوا ایک مشکل کے، میرا شعر ہے یاد رکھو، نہیں مشکل کوئی مشکل سوا ایک مشکل کے، کہ گر شوق و جنوں سے دل تیرا سرشار ہو جائے۔ شوق و جنوں کی کیفیت پیدا ہو جائے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ مشکل یہی ہے کہ یہ چیز پیدا نہیں ہوتی، اسے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق سے نوازیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنیمة من كل بر والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، خیر مقدر فرما، شرور سے، آفات سے، مصائب سے، حوادث سے، علم سے، ہم سے، غم سے، حدم سے، ندم سے، صدم سے، اے اللہ
اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے اس ادارے کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں آنے کو قبول فرما، پڑھنے پڑھانے کو قبول فرما، رہنے اور یہاں سے استفادے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں کامیابی سے تو نواز دے، ہر ناکامی سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، صحت و عافیت مقدر فرما دے، خوشی و مسرت کے شادیانے ہمارے لیے مقدر فرما دے، اور سرور و آگہی کی کیفیت سے ہم سب کو سرشار فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو نواز دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔